الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. حمد و ثنا صرف اس ذات کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کے علاوہ کوئی دوسرا کائنات کو تھامنے والا نہیں، جس کے علاوہ دوسرا کوئی خالق اور رازق نہیں. حمد و ثنا صرف اس ذات کے لیے جس نے انبیاء اور رسول بھیجے، کتاب نازل فرمائی اور ہمیں دین اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا. صلاۃ و سلام ان پر جو صادق اور امین ہیں، صلاۃ و سلام ان پر جو رؤوف و رحیم ہے، صلاۃ و سلام ان پر جو سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، قائد الانبیاء ہے. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم دیکھ رہے ہیں اے انسان اپنے رب کو پہچان. تو آپ لوگوں کے سامنے اس مناسبت سے میں نے ایک آیت تلاوت فرمائی اور وہ آیت ہے سورہ الاعراف کی. آئیے دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے. یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے، جن کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، اور کان ہیں مگر سنتے نہیں. یہی لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ گمراہی میں ان سے بھی گئے گزرے ہیں اور یہی غافل ہے. ہم نے بہت سے انسان و جن جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں، یہ اللہ رب العالمین اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، جن میں جہنمی ہونے کی اور جہنم کے عملوں کی صلاحیت ہے. چونکہ حق تعالی مخلوق پیدا کرنے سے پہلے اس کے عمل سے خبردار ہے، اس لیے اس نے دنیا پیدا کرنے سے 50,000 برس پہلے ہی لوگوں کے عمل ایک کتاب میں لکھ لیے ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال قبل مخلوق کی تقدیر لکھ لی اور اس کا عرش پانی پر تھا. اسی طریقے سے ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انصاری بچے کے جنازے میں بلایا گیا. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ بچہ برکت و سعادت والا ہے، یہ تو جنت کی چڑیا ہے، اس نے نہ کوئی گناہ کیا اور نہ گناہ کا وقت ہی پایا. فرمایا بلکہ کچھ اور کہو. یاد رکھو اللہ نے جنت بنائی اور اس کے واسطے جنت والے باپوں کی پشت ہی میں بنا دی. اسی طرح اس نے جہنم پیدا کی اور جہنمی باپوں کی پشت ہی میں پیدا کر دیے. روز ازل اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے اور ان کی اولاد سے پھر ان کے 2 حصے کیے بنا کر ایک حصہ ان کے دائیں جانب رکھا اور فرمایا کہ یہ جنتی ہیں اور میں بے پرواہ ہوں، اور ایک حصہ ان کے بائیں جانب رکھا اور فرمایا کہ یہ جہنمی ہیں اور میں بے پرواہ ہوں. اس مضمون کی بہت سی حدیثیں ہیں. تقدیر کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اس میں مغز پاشی منع ہے، بس چوں اچرا ہر بات کو مان لینا چاہیے، یہ ضروری ہے. تو اے انسان، اے غافل انسان، ذرا اس کائنات پر غور و فکر کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری جہالت اور ہماری غفلت کا نقشہ اپنی کتاب مقدسہ میں یعنی اس آیت میں کھینچا ہے. ہم اس آیت پر غور و فکر کریں. انسان کی بڑی بدبختی یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے رب شناسائی کے لیے جو وسائل عطا کیے، شناسی کے لیے جو وسائل عطا کیے ہیں، ان کو استعمال ہی نہیں کرتا. اس آیت مبارکہ میں جس طرح تذکرہ ہوا ہے، مثلا دل،
دماغ اور اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیے ہیں بہت سارے اعضاء، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں جو سوچنے سمجھنے کی غیر معمولی صلاحیت عطا کی گئی ہے، یہ چیز پر ہمیں غور کرنا ہے۔ دنیا کی فانی اور حقیر زندگی سنوارنے کے لیے تو ان صلاحیتوں کو انسان خوب استعمال کرتا ہے، مگر رب شناسی اور آخرت کی ابدی فلاح و بہبودی کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ یہ اس کی بدقسمتی ہے کہ حق شناسی کے لیے دل و دماغ بے حس ہو جاتے ہیں، آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، کان بہرے ہو جاتے ہیں، انسانیت کے اعلیٰ سطح سے نیچے اتر کر حیوانیت کی سطح پر پہنچ جاتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ اے انسان، اے نادان انسان، تو ان چوپایوں اور جانوروں میں گائے اور بھینس کی طرف دیکھ تو صحیح، تو اسے روزانہ چارہ اور دانہ کھلاتا ہے، اس کے پیٹ میں جا کر خون اور گوبر بنتا ہے جو گندگی اور بدبو کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن رب کائنات اسی گوبر اور خون کے درمیان سے کسب پاکیزہ، خوشگوار، سفید، صاف و شفاف اور خوش ذائقہ دودھ پیدا فرماتے ہیں، جس کو تو نچوڑ کر طرح طرح کی لذیذ اور ذائقہ دار چیزیں بنا کر استعمال کرتا ہے۔ وہی دودھ دہی بنتا ہے، وہی پنیر بنتا ہے، وہی مکھن اور ملائی بنتا ہے، وہی خوشبودار خوش ذائقہ گھی بھی بنتا ہے۔ کیا انسان نے غور کیا؟ بدبو میں سے خوشبو نکلتا ہے، کون تجھے اس طرح کی ناز و نعمتوں سے نوازتا ہے؟ کیا کوئی دیوی دیوتا یا کوئی غیر اللہ کا اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی دخل ہے؟ کیا انسان اس غیر معمولی اور عظیم الشان نظام تخلیق و نظام ربوبیت میں رب کائنات کی قدرت کی نشانیاں نظر نہیں آتی؟ کیا وہ اس پر غور و فکر نہیں کرتا؟ کیا وہ اس کو نہیں دیکھتا؟ تو انسان کتنا اندھا ہے، کتنا بہرا ہے، کتنا پاگل ہے اگر وہ اس چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتا۔ اے انسان، اے غافل انسان، کیا تجھے رب کی قدرت اور رب کائنات کی اور نشانیاں بتاتی ہوں کہ کیا ہم نے کبھی اس حقیر کیڑے کو دیکھا ہے جس کو ریشم کا کیڑا کہا جاتا ہے؟ یہ ایک درخت جس کا نام شہتوت ہے، یہ کیڑا اس کا پتا کھاتا ہے، جب وہ اپنی پختگی کو پہنچ جاتا ہے تو خود بخود اپنے منہ سے باریک لعاب دار اور چمکدار تار نکال کر اپنے اطراف جال کی طرح لپیٹ لیتا ہے، وہ ایک انڈے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ انسان اس انڈے کو پانی میں ابال کر بڑے سلیقے کے ساتھ اس پر لپٹا ہوا تار نکالنے لگتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ اس کیڑے نے اس تار کو اس حکمت سے لپیٹا ہے کہ کہیں الجھاؤ نہیں ہے، اس کے نکالنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ ایک تار کو پکڑ کر اس پر لپیٹتے ہوئے پورے تاروں کو بڑی آسانی سے تسلسل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ انسان نکال لیتا ہے۔ وہ تار بڑے مضبوط، چمکدار اور بڑے خوشنما ہوتے ہیں، جن سے قیمتی کپڑے تیار کیے جاتے ہیں، جسے خاص طور پر خواتین کے لیے رنگ برنگ کے خصوصی اور شاندار لباس تیار کیے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے لاکھوں انسانوں کے روزی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ غور کریں، یہ ایک حقیر کیڑے میں اللہ رب العالمین نے اتنا خوبصورت، چمکدار، مضبوط تار کیسے پیدا کیا؟ کیا غور کریں، یہ کام کوئی دیوی دیوتا یا پتھر کے تراشے ہوئے اصنام اور مٹی کے بنائے ہوئے مجسموں کر سکتے ہیں؟ پھر کیوں ان کی پوجا انسان کرتا ہے؟ کیوں وہ تجھے کیا دے سکتے ہیں؟ کیوں غور نہیں کرتا؟ کہاں گئی انسان کی عقل؟ رب شناسی کے لیے تو کیوں نہیں اپنی عقل کو استعمال کرتا؟ اپنی آنکھوں سے حقیقت کا مشاہدہ کیوں نہیں کرتا؟ اپنے کانوں سے حق کی آواز کو انسان کیوں نہیں سنتا؟ اس واضح اور روشن حقیقت کو اپنے دل و دماغ سے محسوس انسان کیوں نہیں کرتا؟ کیوں اپنی جان کا دشمن خود انسان بنا ہوا ہے؟ کیوں انسان کے اس زمرے میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اس کی شناخت یہ ہے کہ ان کے دل ہوتے ہیں جو حق کو محسوس نہیں کرتے، ان کی آنکھیں ہوتے ہیں جو حق کو نہیں دیکھتے، ان کے کان ہوتے ہیں جو حق کی آواز
आवाज को नहीं सुनते, ये जानवरों के मानिंद हैं, बल्कि इनसे भी बदतर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आराफ में ये बात इरशाद फरमाई। तो ए इंसान, ए गाफिल इंसान, अपने रब की इस नादिर निशानी पर गौर तो करो, जरा इस शहद की मक्खी की तरफ देखो तो सही। इस हकीर और छोटी सी मखलूक फूल फूल पर बैठकर मिठास को चूसती है, उसके रस को चूसती है। इसके मुंह में ज्यादा से ज्यादा राई के बराबर रस इकट्ठा होता है। इसको लेकर अपने छत्ते की तरफ आती है जहाँ लाखों मक्खियां जमा हैं। इन सब का यही अमल है और एक जबरदस्त डिसिप्लिन है। इनकी एक कायद मक्खी है जिसकी क़ियादत में ये नादिर अमल होता है और हर एक मक्खी हजारों बार उड़ती है, हजारों फूलों पर बैठकर शहद लाती है और अपने मुंह का शहद खुद नहीं पीती बल्कि इंसानों के लिए जमा करती है। यही इसको इसके रब ने सिखाया है। कितना पाकिज़ा, कितना लजीज, कितना मुफीद, कितना सेहतमंद, सेहत बख्श शहद रब के हुक्म से एक हकीर मक्खी जमा करती है। क्या इस हैरत अंगेज कारनामे में कायनात के रब की हिकमत व कुदरत की कोई निशानी नहीं आती, नजर नहीं आती हमको? रब करीम ने कुरान मजीद में यूं इरशाद फरमाया सूरह नहल में, वऊहिया रब्बुका इलन नहली अनित्तखिज़ मिनल जिबाली बुयूता व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून थुम्मा कुली मिन कुल्लि समराति फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलूला यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफाउन लिन्नास इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। आपके रब ने शहद की मक्खी को हुक्म दिया कि तू पहाड़ों में, दरख्तों में और बेलों में अपने छत्ते बना, तरह तरह के फल खा और अपने रब की साफ व आसान राहों में चल फिर। इनके पेटों से ऐसा मशरूब निकलता है जिसके रंग मुख्तलिफ हैं और जिसमें लोगों के लिए शिफा है। वाकई इसमें भी गौर व फिक्र करने वालों के लिए बहुत बड़ी निशानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ कह रहे हैं कि शहद भी खालिक की एक बहुत बड़ी नेमत है। यहाँ वही से हुक्म इल्हाम हिदायत है। इसके दिल में ये बात पैदा कर दी गई कि पहाड़ों, दरख्तों, छतों और बेलों में अपने छत्ते बनाए, इनमें रहे सहे और दरख्तों और बेलों में भी जरा छत्ता मुलाहिजा तो करो, वो कितना मजबूत होता है, कितना खूबसूरत और कितना दीदजेब नजर आता है। इसके खानों की उम्दगी में किसको कलाम हो सकता है या कायदा के एक नज़म के साथ खाने होते हैं। कोई खाना भी बेकायदा और बेनिजाम नजर नहीं आता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको तस्खीर इजाजत दी कि ये हर फल फूल में चूसे और इनमें से कुदरती लतीफ मशरूब जमा करके रखे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके लिए आने जाने की राहें आसान बना दी। ये जहाँ चाहती है इस अजीम फजा में, घने बनों में, वसी जंगलों में और सर्वफलक पहाड़ों में आती जाती रहती है, फिर सीधी अपने छत्ते में आ जाती है। मजाल है जो इसे भूले या इसे दाएं बाएं हो जाए, ये कहीं भी चली जाए मगर लौट कर अपने बच्चों और छत्ते ही की तरफ वापस आती है। ये परों से मुंह और मुंह से शहद बनाती है। गौर करें, शहद मुख्तलिफ रंग का होता है, सफेद, जर्द, सुर्ख वगैरह। जैसे फूलों से रस चूसा जाता है वैसा ही रंग होता है। शहद मुख्तलिफ बीमारियों से शिफा देता है। अगर हक़ ताला ये फरमाता कि तो शहद हर बीमारी की दवा बन जाता, लेकिन ये कहा गया फीहा शिफाउन लिन्नास, यानी ठंडी बीमारियों के लिए शिफा बख्श है, क्योंकि शहद गर्म है और इलाज जिद के साथ होता है। तो ए इंसान, ए गाफिल इंसान, हम जरा गौर तो करें अपने रब की नादर निशानियों पर कि ये किस तरीके का रब कायनात ने हमारे लिए इंतजाम कर रखा है। रब करीम ने कुरान मजीद में ये बात इरशाद फरमा दी कि शहद की मक्खियों को कि पहाड़ों, दरख्त
درختوں میں اور اونچی اونچی چھتوں میں جائیں اور اپنے گھر اور چھتیں بنائیں، اور وہ لوگ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ تو اے انسان، اے نادان انسان، اپنے رب عظیم و برتر کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے وجود کی طرف غور سے دیکھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو متوجہ فرمایا اور فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 میں فرمایا اور تمہاری جانوں میں بھی پس کیا تم نہیں دیکھتے؟ پہلے تو ایک قطرہ آب تھا، وہ بھی گندا۔ خالق کائنات نے پہلے اس کو خون کی پھٹکی بنایا، پھر اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر ہڈیاں بنائی، پھر اس پر گوشت چڑھا دیا، آخر میں ایک خوبصورت انسان کی شکل میں ڈال دیا، پھر اس میں روح پھونکی، اور ان تمام مرحلوں میں، ان مختلف سانچوں میں تجھے کون ڈالا؟ کیا تیری ماں نے ڈالا، یا تیرے باپ نے ڈالا، یا کوئی دیوی دیوتا نے ڈالا، یا کوئی نبی، پیر، فقیر، رشی منی، جن فرشتے، یا کسی اور نے ڈالا؟ اے انسان جواب تو دے، اے انسان جواب کیوں نہیں سوچتا؟ نہیں، کس نے نہیں ڈالا؟ صرف اور صرف کائنات کے عظیم الشان خالق و مالک اللہ رب العالمین نے ہم کو ڈالا ہے، جس کی عظمتیں اور حکمتیں بے انتہا ہیں۔ عقل و فہم، عدل و انصاف، حق و احسان کا تقاضا یہی ہے کہ عبادت صرف اور صرف اسی رب واحد کی جائے، اسی کی اطاعت کی جائے، اسی کی فرما برداری کی جائے، اسی کے فضل و کرم، اسی کے عظیم احسانات کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کیا جائے، ہر آن، ہر لحظہ، ہر گھڑی اسی کو یاد کیا جائے، کیونکہ وہی تنہا اسی کا لائق اور مستحق ہے جو بلند و بالا پروردگار عالم ہے، جو قرآن مجید سورہ مومنون میں یوں ارشاد فرماتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت پوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ تو اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے، بابرکت ہے، پھر اس کے بعد تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اے انسان، اے نادان و غافل انسان، اپنے جسم کے تمام ظاہری اجزاء کو پھر ایک بار تفصیلی طور پر غور سے دیکھے تو صحیح، ایک ایک جزء کس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور تخلیقی حکمتوں کی کیسی گواہی پیش کر رہے ہیں۔ ان ہاتھوں کو دیکھیں، کوہنیوں سے کیسے مڑ رہے ہیں، اگر سیدھے ہی ہو تو اس ہاتھ سے کیسے کام لے سکتے تھا؟ تو اپنے منہ میں کیسے لقمہ لے سکتا ہے؟ ان انگلیوں کی طرف دیکھ تو صحیح، اگر یہ نہ مڑتی تو کیسے اس لقمے کو پکڑ سکتا تھا؟ ان پیروں کو انسان دیکھے تو صحیح، پھر ان گھٹنوں کو دیکھے، اگر یہ نہ مڑتے تو انسان کیسے بیٹھ سکتا تھا اور کیسے چل پھر سکتا تھا؟ پھر ذرا ان آنکھوں پر غور کریں، اللہ رب العزت نے کیسی روشنی بخشی ہے جس کے ذریعے ساری دنیا کی چیزوں کو انسان دیکھ لیتا ہے۔ ڈاکٹروں اور سائنسدانوں نے ان آنکھوں کا تجزیہ کر کے جو تفصیلات بیان کی ہیں، ان پر غور کرے تو حیرت میں پڑ جائے گا کہ خالق کائنات کی کتنی عظیم الشان کاریگری ہے۔ ان کانوں پر کبھی انسان غور کرے، اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے کیسے سماعت سے نوازا ہے۔ اگر یہ سماعت کی طاقت نہ ہوتی تو انسان بہرا کہلاتا، پھر کسی بھی شے سے وہ واقف نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح زبان کی طرف انسان غور کرے، خالق کائنات نے اپنی قدرتوں سے کس طرح ذائقوں سے بھر دیا ہے۔ ہر نعمت جو کھانے پینے کی ہے، اس کی لذت کو محسوس کرنے والی یہی زبان ہی تو ہے، پھر اسی زبان سے انسان بولتا بھی تو ہے، علم و عرفان کے دریا بہا بھی تو دیتا ہے، سینکڑوں قسم کی زبانیں رائج بھی تو کرتا ہے، اظہار و دعا کا واحد ذریعہ بھی تو یہ زبان ہے۔ اگر اس زبان میں بولنے کی طاقت نہ ہوتی تو انسان گنگا ہوتا، پھر
اپنے مدعا کو سمجھانے سے انسان خاسر ہوتا اور یہ کتنی زبردست انسان کے لیے محرومی ہو جاتی۔ پھر انسان ان دانتوں کی طرف دیکھے، منہ میں جانے والے ہر لقمے کو چبا کر حلق سے نیچے اترنے کے لائق بنانے والے یہ دانت کتنی بڑی نعمت ہے، اور موتیوں کی طرح چمکنے والے یہ دانت انسان کے چہرے کی ساخت میں کس خوبصورتی کا باعث بھی بنتی ہے۔ پھر انسان اس دماغ پر توجہ کرے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کا شاہکار ہے۔ یہ چھوٹا سا نرم و نازک حصہ پورے جسم میں ایک بادشاہ کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کے ایک ایک جز پر اس کی حکمرانی کی طاقت بخشی ہے۔ اس کے اشارے پر جسم کا ایک ایک جز متحرک ہوتا ہے۔ اس رب العالمین نے ہزاروں اعصاب اور رگوں کے ذریعے نظام جسم کو دل سے دماغ سے مربوط کر رکھا ہے۔ خوشی، غمی، تکلیف و راحت، سردی و گرمی وغیرہ کا احساس بھی اسی دماغ کے ذریعے انسان محسوس کرتا ہے۔ خطرات کا احساس و ادراک بھی اسی دماغ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس زمین پر انسان خیر و شر، معاشرتی و تمدنی، علمی و سائنسی اقتدار اور حکمرانی کے عظیم الشان انقلابات جو برپا کرتا رہتا ہے، ان سب میں مرکزی رول اسی دماغ کا ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین، ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، ہم یہاں سن رہے ہیں، ہم یہاں غور و فکر کر رہے ہیں کہ اے انسان اپنے رب کو پہچان۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی میں ایک اور کڑی لے کر آپ تمام کے سامنے ضرور بہت جلد حاضر ہونے کی کوشش کروں گی۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خود کو پہچاننے والے اور اسی کی عبادت کرنے والے بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں شرک جیسی برائی سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔